یہ رمضان مبارک کی تیاری ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ جیسے انسان نہا دھو کے تیار ہو جاتا ہے نا، ہم توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، پھر رمضان کی برکتوں سے ہمیں پورا اجر ملے گا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جاتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تہجد کے وقت بندہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا تو اسے ہر گھر سے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی تھی۔ یہ شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز کیا ہوتی تھی؟ ہر گھر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے یہ آواز نہیں آتی، اس لیے کہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تہجد کے وقت میں قرآن کا پڑھنا دلوں کو دھو دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن۔ اور نبی علیہ السلام کئی مرتبہ آدھی رات، کئی مرتبہ پوری رات قرآن پڑھنے میں گزار دیتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اسی طرح۔ اصل میں قرآن کی ایک لذت ہے، جب وہ لذت مل جاتی ہے پھر انسان کا پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی جان فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تم اللہ کے کلام کو پڑھنے سے تمہارا دل ہی نہ بھرتا۔ دل چونکہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، لہذا ہمارا پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں بچے کو آئس کریم دی جائے نا تو اس کا کھانے کو دل چاہتا ہے، اور ہر لقمہ کھانے پہ اس کو مزہ آتا ہے۔ قرآن مجید بالکل اسی طرح ہے، ایک ایک آیت کے پڑھنے پہ مزہ۔ اور کئی دفعہ تو نبی علیہ السلام ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کے مزہ کرتے ہیں۔ جیسے بچوں کے اندر ایک چنگم ہوتا ہے، وہ منہ میں رکھتے ہیں تو چباتے رہتے ہیں، گھنٹوں چباتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا منہ میں ہر وقت رکھتے ہیں اور چباتے تھے؟ کہنے لگے جی مزہ آتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام ایک آیت کو پڑھتے تھے، مزہ آتا تھا، پھر پڑھتے تھے تو کندھے مقرر کے مزے لیتے تھے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے گرمی کے موسم میں پسینے میں شرابور ایک بندہ گھر آئے اور بیوی اس کو ٹھنڈا بادام کا شربت دے تو ہر گھونٹ پینے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کا ایک الگ مزہ ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ مزہ نہیں آتا، لہذا ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ دن نہیں مہینوں گزر جاتے ہیں، تلاوت نہیں ہوتی۔ اندر کھچ پڑنی چاہیے، اندر ایک طلب ہونی چاہیے اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی۔ قرآن مجید کے ساتھ نٹھی ہو جائیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت جو ہے بڑھا لیجئے، اپنے تعلق کو بڑھا لیجئے، اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اور اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو بھائی رمضان مبارک کا مہینہ شہر القرآن ہے، اس کی آمد کے لیے ہم بھی ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ اور رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ایک تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور دوسرا اپنے کام کو اس طرح سے سمیٹیں کہ رمضان شریف کا وقت فارغ ہو عبادت کے لیے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ تو ہم روزے کو اس طرح رکھیں کہ ہم کھانے پینے سے بھی رکے رہیں اور اعضاء جسمانی کو گناہوں پہ پڑنے سے بھی بچائے رکھیں۔ یہ اعلیٰ درجے کا روزہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہم روزہ دار بن کے زندگی گزاریں گے۔